نہیں رہی, روحانیت ختم ہو گئی ہے, ہمارے دل کو سکون نہیں آتا. اگر روح کو تسکین مجلس حسین سے نہ ملی, عبادت سے نہ ملی, تو بتائیے روح کو تسکین کہاں سے ملے گی, روح کو سکون کہاں سے ملے گا. بہت سی خاتون کال کر کے کہتی ہیں باجی کوئی وظیفہ بتا دیں, ہمارے روح کو سکون نہیں آ رہا, ہم بے چین ہیں, رزق آ رہا ہے, بچے پل رہے ہیں, بچوں کی تربیت ہو رہی ہے, لیکن ہمیں سکون نہیں آ رہا. کیوں سکون نہیں آ رہا؟ اللہ کی عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا. کیوں دل نہیں لگتا؟ کیونکہ ہم اتنے گناہوں میں آلودہ ہو چکے ہیں. جو اللہ کو ٹائم دیتے ہیں اس میں بھی دنیا کا تصور ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو مومنات, جو دین کے راستے میں اپنے آپ کو لے آتا ہے, فنا فی اللہ ہو جاتا ہے, تو اللہ اس کے گھر کے لیے بھی راستے رزق کے کھول دیتا ہے, اس کے لیے بھی رزق کے دنیا و آخرت کے راستے کھول دیتا ہے. بلکہ کہا کہ جب ایک بچہ اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, اصول کافی کی حدیث ہے, معتبر حدیث ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ سے کہتے ہیں جاؤ اس کے پر اپنے پر جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دو, اور جب تک اس کے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھائے رکھنا جب تک یہ علم دین حاصل کر کے گھر واپس پلٹ نہیں جاتا. اور یاد رکھنا ہے میرے ملائکہ, اگر یہ علم دین حاصل کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے تو یہ دنیا کی طرح نہیں مرا. اس کو مرنا نہ کہنا بلکہ کہنا کہ اس کو شہادت کی موت نصیب, اس کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے. یعنی علم دین کے درجہ ہے. علم دین کے راستے پہ ہر کوئی آ بھی نہیں سکتا. ہر کوئی ماں کا اتنا جگر نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی کو عالمہ بنانے کے لیے بھیجے گی, نہ ہر باپ کا اتنا دل ہے. در حقیقت ہم تو یہ سوچتے ہیں, لیکن اللہ ہی نہیں چاہتا. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں, حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اگر جسے اللہ چاہے کہ اسے ہدایت حاصل ہو جائے تو اللہ اسے دین کی ہدایت حاصل کرنے کے توفیق دے گا. تو مومنات سمجھے, کہا ایک عالم دین کا واقعہ صرف آپ کو سناؤں گی اور آپ کی زحمات کو تمام کروں گی. علی کے چاہنے والے, علی کے شیعہ ہوتے کیسے ہیں؟ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا, کہا مولا میرا آپ پر سلام ہوں, میں آپ کا شیعہ ہوں. امام علی کے صاحب نہج البلاغہ کے جملے ہیں, امام فرماتے خبردار اپنا شیعہ نہ کہنا, تم میرے شیعہ نہیں ہو. مولا آپ کی ولا دل میں رکھتا ہوں, آپ کے دروازے پر آتا ہوں, آپ کو سلام کہتا ہوں. مولا آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں؟ کہا تم میری حب, میری محبت کو دل میں رکھتے ہو لیکن شیعہ نہیں ہو. جب یہ کہا مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کرو, میں تجھے بتاتا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں. اب اس شخص نے آنکھیں بند کی, اب تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولتا ہے. مولا فرماتے ہیں جہاں تجھے میں بھیج رہا ہوں وہاں جا کے تو نے نہیں بتانا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے, تو کہاں سے آ رہا ہے, بس تو وہاں پہ جا اور کہہ دے کہ میں کوفہ سے آ رہا ہوں, میں علی کے شہر سے آ رہا ہوں. اور اب تو جا. اس نے آنکھیں بند کی, پہنچا ایک شخص کے گھر کے دروازے پر, دخل باب کیا, کہا میں مسافر ہوں, مجھے رات ٹھہرنے کی اجازت دے دو. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں کوفہ سے آ رہا ہوں. اب اس شخص نے دروازہ کھولا, خوش ہو گیا, کہا علی کے شہر سے آ رہا ہے, یقیناً علی کا شیعہ ہوگا, علی کو چاہنے والا ہوگا. فوراً دروازہ کھولا, خوش ہو کے بیوی کے پاس گیا, کہا کہ دیکھو علی کے شہر سے ایک شخص آیا ہے, ہمیں موقع مل گیا ہے کہ علی کے چاہنے والے کی ہم مہمان نوازی کر سکیں. عورت مومنہ تھی, خوش ہو گئی اور فوراً اپنے اس مہمان خانے کو کھولا. وہ اس کا شوہر اس جو مہمان آیا تھا, جو کوفہ سے شخص گیا تھا, اس کو کمرے میں بٹھایا, بات چیت کرنے لگے. بات چیت کے دوران اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی کہ کہا دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی. جب دستک ہوئی وہ شخص باہر گیا. باہر کون تھے؟ کہا اس وقت کے بادشاہ کے کچھ سپاہی آئے تھے اور کہا کہ ہمارا ایک بندہ مریض ہو گیا ہے اور اس کو جو علی کے شیعہ ہیں ان کا خون چاہیے, علی کے چاہنے والے کا خون چاہیے. طبیب نے کہا ہے کہ جو علی کے چاہنے والا ہوگا اگر اس کا خون لے آؤ گے تو اس کا علاج ممکن ہے, وگرنہ یہ اس دنیا سے جا سکتا ہے. اب وہ شخص پریشان ہوا, کہا اگر میں چلا جاؤں گا تو یہ علی کے شہر سے آنے والا مہمان ایسا نہ ہو جا کر علی سے میری شکایت کرے. ہم نہ آپ کی توجہ کی طالب ہوں, میں اور آپ اپنے آپ کو
اب اس شخص نے کہا اگر میں جاؤں گا یہ پوچھے گا کہ میں کہاں چلا گیا. فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا, کہا کہ باہر دروازے پر آیا ہے, ایک سپاہی آیا ہے, بادشاہ ہے, وقت کا سپاہی ہے, اگر نہیں بھیجا, اگر کوئی نہیں گیا, آنے والے مہمان کو پتہ چلے گا, وہ جا کے علی سے شکایت کریں گے, اور ہم نہیں چاہتے کہ علی کے پاس کوئی ہماری شکایت کرے. عورت مومنہ تھی, کہتی ہے کہ تم اس مہمان کے پاس بیٹھے رہو, اللہ نے ہمیں 2 فرزند عطا کیے ہیں, اللہ نے ہمیں 2 فرزند عطا کیے ہیں, ایسے کرتے ہیں ان کو قربان کر دیتے ہیں. اب اس مومنہ نے, اس عورت نے, دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والی خواتین ہیں. اب اس مومنہ نے جب یہ مشورہ دیا, اس کا شوہر اپنے بچوں کو لے کر آیا, بھائی بچوں کو لے جاؤ, دروازہ بند کر دیا. اب جب کھانے کا وقت ہوا, اب وہ جو مہمان کوفہ سے آیا تھا, اس نے کہا تمہارے 2 بیٹے تھے, دسترخوان لگ گئے, ان کو بھی بلاؤ, مل کر کھانا تناول کریں گے. اب وہ شخص کہتا ہے اگر بتا دوں گا وہ نہیں ہے, یہ پریشان ہوگا. کہا میرے بیٹے گھر میں نہیں ہے. اب وہ شخص کہتے بلاؤ, کھانے کا وقت ہو گیا ہے, میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں. اب ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی, ہم کلام ہو رہے تھے کہ دروازے پر دروازہ جو ہے دوبارہ سے دکل باب ہوا. اب وہ شخص یہ پریشان ہو گیا کہ کون ہے دروازے پر. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, اس کے دونوں بیٹے واپس آ گئے ہیں. پریشان ہو گیا, کہا اب یہ آگے واپس بچے ہیں, شاید سپاہیوں سے ڈر کے آ گئے ہیں. کہا ابھی سپاہی آئیں گے, گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا, شور شرابہ ہوگا. اب وہ کوفہ سے آنے والا مہمان شخص سنے گا, جا کر علی سے شکایت نہ کر دے. پریشان ہو, بچوں سے کہا تم کیوں بھاگ کر آ گئے ہو, ابھی سپاہی آئیں گے, تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے, بیٹا تم واپس کیوں آ گئے. اب جب وہ پریشانی کے عالم میں گھبرا کر اپنے بیٹوں کو کہنے لگا, کہا بابا گھبرائے نہیں, ماجرا تو سنے ہمارے ساتھ ہوا کیا. اگر آپ علی کے شیعہ ہیں, علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں, ہم آپ کے فرزند ہیں, آپ نے ہماری تربیت کی ہے, بابا ہمارا باتوں کو تو سنے, ہوا کیا ہمارے ساتھ. کہا مختصر بتاؤ. کہا بابا جب ہم یہاں سے گئے وہ سپاہی لے کے جا رہا تھا, کہا میں دریا کے کنارے لے گیا. اب جب ہمیں قتل کرنا چاہا تو ایک شخص آیا اور کہا کہ ان کو فروخت کر دو, ہم تمہیں کوئی اور بندہ دے دیں گے. کہا اس نے کہا کہ ہمیں تو علی کے شیعہ کا خون چاہیے, ہمیں درہم نہیں چاہیے. کہا اس شخص نے جب کہا, وہ شخص نہیں مانے, وہ سپاہی نہیں مانے, تو کیا ہوا کہ ان کو اس نے ہمیں تو قتل کر دیا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم صحیح و سالم وہاں پر کھڑے تھے, اور وہ پریشان ہوا ان کا بابا کہ یہ میرے بیٹے کیا ماجرا سنا رہے ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا. کہا بابا آگے ہوا کیا. کہا کہ جب ہم صحیح و سالم وہاں پر کھڑے تھے اور ادھر ہمارے بدن بھی کٹے ہوئے پڑے تھے, تو ہم بھی پریشان تھے کہ ہم زندہ بھی ہیں اور ہم مردہ بھی ہیں, ہم زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی, ہمیں سمجھ خود نہیں آ رہی تھی. بابا وہ شخص کہ جس نے ہمیں زندہ کیا تھا ادھر وہ کھڑا ہوا تھا, ہم نے کہا کہ بتائیں آپ کون ہیں کہ جو ہم ادھر کٹے ہوئے بھی پڑے ہیں, ہم زندہ بھی موجود ہیں. کہا کہ جس کی قربانی کے لیے تمہارے باپ نے تمہیں بھیجا ہے, میں وہی حیدر کرار ہوں. تو دیکھیے, کہا جو تمہارا باپ میری محبت میں مجھ علی کو ابھی تک اس نے زیارت نہیں کی ہے, صرف سنا ہے کہ علی کے شہر سے کوئی آیا ہے, اتنی مہمان نوازی کر رہا ہے, تمہارا خون پیش کیا ہے. ایک تمہارا میرا چاہنے والا شیعہ جب میری راہ میں آ کر اتنی قربانی پیش کرے گا, میں حیدر کرار ہوں, میں حلال مشکلات ہوں. جب تیرا باپ قربانی پیش کر سکتا ہے تو میں علی زندہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہوں, اور جس کو کہہ دوں کہ تو مر جا تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے, وہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے.
मोमिनात जो अली की शिया होते हैं, जिन्होंने अली की ज़ियारत नहीं की फिर भी इतनी मोहब्बत दिल में रखते हैं, इतना ईमान उनका पुख्ता होता है कि जब वो निकलते हैं इनकी रहमत तो वो खुद उनकी आसानियाँ उनकी जिंदगियों में पैदा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक आलिम दीन का वाक़या सुनाऊंगी कि जिसके अंदर एक दर्स भी है, क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि दर्स दिया जाए ताकि कोई ना कोई कुछ सीख कर जाए। का एक आलिम दीन अपने ईरान के रहने वाले थे और गालिबन मुझे उस शहर का नाम याद नहीं, लेकिन ईरान मिलता है कि ईरान के रहने वाले थे। वो आलिम दीन अपने ज़मीन में काम कर रहे थे, अपनी ज़मीनों में काम कर रहे थे, ज़मीन को काश्त कर रहे थे, जमीन काश्त कर रहे थे। गर्मी का मौसम था, प्यास का गलबा हुआ। जब प्यास का गलबा हुआ तो सामने दरिया बह रहा था। अपने औजार काश्त को वहीं छोड़कर अपनी प्यास बुझाने की नियत से उस दरिया के करीब गए। दरिया में क्या देखते हैं, पानी के साथ साथ दूर से एक सेब तैरता हुआ आ रहा है, एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। अब उनके ऊपर प्यास का गलबा था, भूख लगी हुई थी। अब उन्होंने वो आते हुए जब सेब देखा फौरन पानी से सेब उठाया और उसे खा लिया। जब आधा खा लिया कुछ ताकत उनके अंदर आई तो उन्हें याद आया, वो पता नहीं इसका मालिक कौन होगा। पता नहीं, आधा खाने के बाद उन्हें याद आया कि पता नहीं इसका मालिक कौन होगा, उसकी इजाजत होगी नहीं, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, फरिश्ते मुझसे सवाल करेंगे, ये हराम ग़िज़ा मेरे अंदर में चली गई होगी और मालिक राजी ना हुआ तो क़यामत में भी बख्शा नहीं जाऊंगा। अब वो आलिम दीन परेशान हुए। अब जहां से सेब आ रहा था अब उस पानी की रवानी की तरफ चले और आखिर में पहुंचे तो देखा एक सेब का बाग है और वहां से कुछ मजदूर सेब को तोड़ रहे हैं। उनके मजदूरों के पास गए, कहा ऐसे पानी से सेब उठाया है, इस बाग का मालिक कौन है? कहा वो जो फलां शख्स खड़ा है वो इस बाग का मालिक है। अब वो शख्स गया उस बाग के मालिक के पास और कहा कि ऐसे सेब आया और मैंने उठा के खा लिया, अब आधा खा चुका हूँ, आपसे इजाजत चाहता हूँ, आधा मैं खा चुका हूँ तो मुझे इजाजत दे दे क्योंकि मेरे अंदर ये ग़िज़ा जा चुकी है। अब वो शख्स जो है सेब के बाग का मालिक था वो कहता है इस बाग का सिर्फ मैं मालिक नहीं हूँ, मेरा एक भाई इराक में रहता है, जाओ अगर वो तुम्हें बख्श देगा तो मैंने तो तुम्हें बख्श दिया है। अब वो शख्स अपने औजार कहाँ छोड़ के आए, जमीन काश्त कर रहे थे उधर ही छोड़ा सेब, आधे सेब को बख्शवाने के लिए अब वो शख्स इराक पहुंच गया। मैं और आप होते हम कहते हैं अल्लाह माफ कर देगा, कोई बात नहीं, कितने हराम काम करते हैं भूल जाते हैं। अब वो आधा सेब लेकर हाथ में पहुंचे इराक और वहां जाकर जो एड्रेस दिया था उस बाग के मालिक ने पहुंचे, उसके घर में पहुंचे, कहा कैसे सेब के मालिक ने मुझे आपके पास भेजा है। कहा ठीक है मुख्तसर करती हूँ। उस आलिम को वो शख्स कहता है जो बाग का मालिक था, उसने कहा एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त मान जाओगे तो फिर मैं तुम्हें ये सेब बख्श दूंगा, अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं सेब नहीं बख्शूंगा। अब वो शख्स कहते हैं अगर इसकी बात नहीं मानूंगा तो सेब बख्शा नहीं जाएगा, आगे दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी, ये मैं चाहता नहीं हूँ। जब इतना सफर करके आया हूँ तो आगे क्या जवाब दूंगा। कहा ठीक है आप बताएं आपकी शर्त क्या है। अब जब उस आलिम दीन ने शर्त पूछी, कहा मेरी शर्त ये है कि तुम मेरी बेटी से निकाह कर दो। कहा ठीक है मैं आपकी बेटी से निकाह करूंगा। अब वो बाप का मालिक कहते लेकिन याद रखो मेरी बेटी नाबीना भी है, वो देख नहीं सकती, वो बहरी भी है, वो सुन नहीं सकती, मेरी बेटी माजूर भी है, वो चल नहीं सकती, मेरी बेटी बेज़बान भी है, वो बोल नहीं सकती। अब वो शख्स परेशान हुआ, बेटी की शर्त भी कहता है कि शादी कर लो, उधर से कहते हैं मेरी बेटी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, माजूर है, सुन भी नहीं सकती, देख नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती। लेकिन चूंकि सेब को बख्शवाना था, मुत्तकी और परहेजगार शिया दर हकीकत इसे ही कहते हैं। अब सेब को बख्शवाना था अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जो निकलता है तो देखिए कि अल्लाह उसकी राहें कैसे बात करता है, अल्लाह उसकी राहें कैसे खोल देता है। मोमिनात की आपकी तवज्जो की तालीम हो। अब जब उन्होंने हामी भर ली शादी की, कहा शादी हो गई, तो वो लड़की आई, जब पहली रात शब ज़फ़ाफ़ आई, पहली रात हुजले अरूसी में गई। अब चूंकि मुसलमान की ये
عادت ہوتی ہے کہ جب کہیں جاتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے. کہا حجرے عروسی میں گیا, کہا مجھے عادت تھی سلام کرنے کی, میں یہ بھول چکا تھا کہ اس کی بیٹی جو اب میری بیوی بن چکی ہے یہ سن نہیں سکتی. کہا مسلمان جیسے میں مسلمان تھا زبان عادی تھی سلام کرنے کی. کہا میں جیسے ہی کمرے میں گیا میں نے کہا السلام علیکم, اس لڑکی نے فوراً میری بیوی نے جواب دیا وعلیکم السلام. کہا میری پریشانی بڑھ گئی کہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ یہ بول نہیں سکتی ہے, یہ تو بولتی بھی ہے, اور دوسرا بھی شبہ ختم ہو گیا کہ یہ سن بھی سکتی ہے. اب تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ نہیں سکتی ہے, چل نہیں سکتی ہے. کہا اس کے پاس گیا, تھوڑی دیر بات کی اور بات کرنے کے بعد کہا کہ چونکہ شب زکات چھوڑ کر نماز پڑھنا مستحب ہے, کہا آج ہماری پہلی رات ہے, میں نماز کو ادا کرتا ہوں, آپ بھی نماز کو ادا کریں. کہا ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نماز کو ادا کرتا ہوں, فوراً وہ خاتون میری زوجہ گئی اور جا کے دروازے کو بند کر دیا. کہا یہ شبہ بھی ختم ہو گیا. اس کے باپ نے کہا تھا میری بیٹی معذور ہے, چل نہیں سکتی, دیکھ نہیں سکتی. کہا میں نے دیکھا وہ آرام سے اپنے حجرے سے نکل کر دروازے کو بند کیا ہے تو یقیناً یہ دیکھ بھی سکتی ہے. کہا ساری رات عالم پریشانی میں نے گزارا. اب صبح ہوا, نماز فجر سے پہلے کہا میں مسجد میں پہنچ گیا اور مسجد میں اس شخص کا یعنی اپنے سسر کا وہ انتظار کرنے لگا کہ کب آئے گا. میں اسے پوچھوں گا کہ تو نے تو کہا تھا تیری بیٹی نابینا ہے, تو نے تو کہا تھا معذور ہے, سن نہیں سکتی, بول نہیں سکتی, دیکھ نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, تیری بیٹی سنتی بھی ہے, بولتی بھی ہے, چلتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے. کہا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ اس کا سسر مسجد میں داخل ہوا, فوراً اٹھا, سلام کرنے کے بعد کہا آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی جو ہے بول نہیں سکتی ہے. کہا میں نے ٹھیک کہا تو میری بیٹی بول نہیں سکتی. کہا کس طرح سے آپ کی بیٹی نے مجھے سلام کا جواب دیا ہے. کہا اس لیے میری بیٹی کی عمر ہے 16 سال, آج تک اس نے زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی ہے, آج تک کسی نے جھوٹ نہیں بولا ہے. اب یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے, کبھی اس نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری بیٹی بے زبان ہے. کہا دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی سن نہیں سکتی ہے. کہا میری واقعی بیٹی نہیں سن سکتی, یہ جوانی کے عالم میں ہے, عین شباب کا عالم ہے, 16 سال اس کی عمر ہے, لیکن آج تک اس نے اپنے کان سے کبھی لہو لہاب نہیں سنا, کبھی اس نے موسیقی نہیں سنی, کبھی اس نے گانے نہیں سنے, کبھی کسی کی غیبت اس نے نہیں سنی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بہری ہے, سن نہیں سکتی ہے. اور پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی بیٹی معذور ہے. کہا اس لیے میں نے کہا تھا میری بیٹی معذور ہے, آج تک کسی حرام کام کے لیے, آج تک کسی نامحرم سے ملنے کے لیے, آج تک کسی غلط کام کے لیے, آج تک جھوٹ بولنے کے لیے, آج تک چوری کے لیے میری بیٹی نے اپنے قدم کو نہیں اٹھایا ہے, ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنے زیر نظر رکھا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی معذور ہے. اب وہ شخص فوراً خدا کی بارگاہ میں مسجد میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. کہا اللہ میں تو آیا تھا زید کو بخشوانے, تو نے مجھے اتنی نیک زوجہ عطا کر دی ہے, اتنی نیک زوجہ عطا کر دی ہے, اتنی اچھی بیوی عطا کر دی ہے کہ جس نے 16 سال کی عمر تک کوئی گناہ کبیرہ انجام نہیں دیا. تو مومنات دیکھیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ ان کے راستے اس طرح سے کھول دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو مومنات کہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے ہم شیعہ کہلانے کے دعوے کرتے ہیں, وہ علی ابن ابی طالب کون سی ہستی ہے؟ کہا انہوں نے ایک دن دعویٰ کیا سنونی قبل ان تفقدونی, کوئی ہے مجھ سے پوچھنے والا, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کہا ایک منافق پٹولے نے کچھ سوالات تیار کیے, آئے علی ابن ابی طالب کے محضر امام میں آنے کے بعد کہا کیا علی آپ نے کہا ہے کہ میں علم زیادہ رکھتا ہوں, تو مولا ہم آپ کے پاس کچھ سوال لے کر آئے. کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو, میں ممبر سلونی پر دعویٰ کرنے والا ہوں, پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہا پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ایک جانور نے جنم دیا ہے, ایک بکری نے بچہ دیا ہے کہ جس کی آدھی صورت جانور کی ہے یعنی بکری کی حالت میں ہے اور آدھی وہ کتے کی حالت میں ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بکری کا بچہ کہیں یا کتے کا بچہ کہیں.
इमाम ने फरमाया कि उसके आगे चारा रख कर देखो, अगर वो चारे से मुंह मोड़ ले तो समझ जाना कुत्ते का बच्चा है, अगर वो चारा खाने लग जाए, घास को खाने लग जाए तो समझ जाना बकरी का बच्चा है। कहा मौला हमने ये भी करके देखा है, हमने ये भी करके देखा है। मौला फरमाते अच्छा ठीक है, इसके आगे पानी रख के देखो, अगर ये पानी चाट कर पिए तो समझ जाना कुत्ते का बच्चा है, अगर पानी को ऐसे ही पिए तो समझ जाना ये बकरी का बच्चा है। कहा मौला हमने ये भी करके देखा है, कभी वो पानी को चाटने लग जाता है, कभी वो सही तरीके से पानी पीने लग जाता है। कहा उसको बकरियों के रेवड़ में छोड़ के देखो, अगर बकरियों के रेवड़ के दरमियान में चले तो समझना वो बकरी का बच्चा है, अगर बकरियों के रेवड़ के आखिर में चले तो समझ जाना कुत्ते का बच्चा है। का मौला हमने ये भी करके देखा है, हम जानते नहीं थे कि हम किसके महज़र में आए हैं, जानते नहीं थे हम सवाल किससे कर रहे हैं कि जो इल्म लदुन्नी का मालिक है, जो अली से अली ने इल्म हासिल किया तो मोहम्मद से इल्म हासिल किया था। का मौला ये भी करके देखा है। फिर मौला फरमाते हैं ठीक है, उसको ज़िबा करके देखो, अगर अंतड़ियां निकले तो समझ जाना कुत्ते का बच्चा है, अगर आंत निकले तो समझना बकरी का बच्चा है। अब खामोश हो गए, अब ज़िबा कर दिया, अब जवाब ही नहीं बचता था, अब फौरन मौला के कदमों में झुक गए और कहा मौला हम आपकी बारगाह में आकर मुसलमान हो जाते हैं, हमने तो आपसे सिर्फ आजमाना था कि वाकई जो आप दावा कर रहे हैं अपने दावे में सच्चे हैं या नहीं। ना हमारी कोई ऐसी बकरी थी और ना ही हमारी बकरी ने कोई ऐसा बच्चा जन्म दिया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोमिनात, दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, 4 मुहर्रम का दिन हो गया है, चंद दिन रह गए गरीबे ज़हरा के गुस्से में, चंद दिन के बाद हम अपने घरों में जाकर आराम करेंगे, लेकिन ज़ैनब का आशूरा शुरू हो जाएगा। मोमिनात, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 18,000 कूफियों ने खत लिखा और खत लिखने में एक ही मुतालबा किया, मौला आप हमारे पास आ जाएं, आपके होते हुए हम बगैर इमाम के नहीं रह सकते, मौला आप हमारी मदद करें। तो मौला ने अपने सफीर मुस्लिम को तैयार किया और कहा जाओ मुस्लिम, अगर कूफा के हालात मेरे हक के मुताबिक हों, क्योंकि कूफा वालों ने मेरे बाबा से दगाबाजी की है, उस वक्त से मेरा कूफा वालों से यकीन उठ गया है। ए मुस्लिम जाओ, देखो कूफा के हालात क्या है, अगर मेरे नाम पर बैयत करें तो मुझे खत लिखना, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। आप इधर जनाब मुस्लिम अज़ादारान सैयदा मुस्लिम आए कूफा में। मुख्तसर करती चलूं, कई